طرح غلات لعنہم اللہ، ذاکرین ٹولہ یہ سامنے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا، ایک دو ذاکرین کو انہوں نے بھیج دیا، جیسے ممتاز نقوی ہے یا زرق ہیں یا وہ لڑکانہ والے جو شاجی تھے وہ آئے تھے یہ لوگ، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی کیا حالت ہوئی۔ تو یہ آپس میں بڑی باتیں کرتے ہیں، میٹنگیں رکھتی ہیں کہ ہم اللہ یاری کے خلاف کیا کریں، لیکن ان کو بخوبی پتہ ہے کہ وہ نہیں آ سکتے۔ اب تو جب ہم نے قرآن مجید کا شرط رکھا ہے، آپ قرآن سنانا ہوگا تو اس میں 99% یا 100% ذاکرین ختم ہو گئے۔ حدیث پڑھ کے سنا دیں، نہیں کہتا کہ ترجمہ کرو، کتاب سے پڑھ کے سنا دو، وہ نہیں پڑھ کے سنا سکتے آپ کے ذاکرین، شاید 100% یا 99% نہیں پڑھ کے سنا سکتے۔ تو اب تو بالکل وہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ ان کا سہارا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ پھیلانا، یہ جھوٹ پھیلائیں اور آپ کی ذہنیت کو خراب کر دیں۔ تو میری نظر سے ایک کلپ گزرا، تو اس میں یہ تھا کہ میں نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بشر تھے، کھانا کھاتے تھے، سوتے تھے، رفع حاجت کرتے تھے، غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، استنجا کرتے تھے۔ اچھا، تو اس کو کاٹ کے صرف اس نہیں، اور پھر اس میں وہ جو میں نے رفع حاجت کی بات کیا اس کو زیادہ تکرار کر، رفع حاجت کرتے تھے، لیٹرین جاتے تھے زیادہ تکرار کے ساتھ، کہ دیکھیں گے امیر المؤمنین علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے۔ حالانکہ میرے محترم ناظرین، اس کے ایک پس منظر ہے۔ جس شخص نے مجھے کال کیا تھا، اس کے فل کلپ کو اگر آپ دیکھیں، اس میں یہ تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا یہاں پنجاب میں، پاکستان میں بہت سارے لوگ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، تو میں نے اس کے جواب میں کہا وہ اللہ نہیں ہے، اور وہ بشر ہیں، اور ان کے اللہ نہ ہونے کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اور میرے محترم ناظرین، یہ بات کہ انسان جو رفع حاجت کرتا ہے، یہ اس کی الوہیت کا باطل ہونے کی دلیل ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآنی استدلال ہے، یہ میرا استدلال نہیں ہے، یہ ایک قرآنی استدلال ہے۔ اچھا، اس پہ آئیں گے، لیکن میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین آج کے اس پروگرام کو منور بناتے ہیں، متبرک بناتے ہیں، اور اپنے قلوب کو منور بناتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے کچھ احادیث سے جو غلات لعنہم اللہ کے مذمت میں صادر ہوئے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ غلو صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے اللہ اہل بیت علیہ السلام اللہ ہیں، یہ کم غالی لوگ اس طرح انہوں نے کہا ہے، بلکہ جو بھی چیز اب اہل بیت علیہ السلام کو آپ ان کی حد سے اوپر لے جائیں، ان کو الہی صفات دے دیں تو انہوں نے نفی کی ہے۔ میرے اس الفاظ کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، بعد میں بات کا پتنگڑ نہ بنائیں۔ جو بھی اہل بیت علیہ السلام نے صفات اپنے سے نفی کر دی ہے، وہ نہیں ہے، یہ مخصوص اللہ کے لیے، اس کو آپ اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دے دیں تو یہ غلو ہے۔ بہت سارے غالی تھے اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، وہ نہیں کہتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ صفات دی ہیں، اصل خالقیت رازقیت ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ سب، بعض کہتے تھے خالی، تم یہ جہالت کی وجہ سے، ان کے مختلف طائفے تھے، ایک طائفہ تو طے نہیں، تو بعض کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں، یا اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، یا اللہ ان کی صورت میں ظاہر ہوا، یا یہ اور اللہ ایک ہیں، اور بعض کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان پہ چھوڑ دیا ہے القریس۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑی خطرناک جو غلو کا مظہر ہے وہ اہل تصوف ہیں، صوفیہ حضرات، کیونکہ صوفیوں کی کہانی بہت لمبی ہے، اور ان کی اب تصوف نے اتنا رخنہ کیا ہے ہمارے علماء کے درمیان، اور ہمارے منابر میں، اور ہمارے کتب میں، شیعہ کتب میں، کہ آپ بہت سارے اصطلاحات، بہت ساری باتیں جو ان کو مسلم مانا جاتا ہے، علماء کو بھی نہیں معلوم۔ یہ صوفیہ کے عقائد ہیں، اہل بیت علیہ السلام ان سے بری ہیں۔ مثلا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کیا ہیں؟ مظہر اسماء ہیں۔ مظہر اسماء کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے اسم یہاں پہ ظاہر ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ کا اسم یہاں پہ ظاہر ہوا ہے، میرے محترم ناظرین، وہ اسم سے مراد صوفیہ خود ذات الہی کو لیتے ہیں۔ صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے، اللہ تعالی عالم سب چیزیں مظاہر ہیں، اللہ ان اشکال میں، ان صور میں ظاہر ہوا ہے۔ اسم یعنی خود نفس ذات الہی، بے ملاحظہ بعض افعال یا بعض صفات، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اس کو کہتے ہیں اسم اہل تصوف کے ہاں۔
اب یہ شیعوں میں پھیل گیا کہ اہل بیت علیہ السلام مظہر اسما ہے، حالانکہ اس کی کوئی حدیث نہیں کہ وہ مظہر اسما ہے، ٹھیک ہے نا. نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خالق ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں اولاد کہتے ہیں. یا اہل بیت علیہ السلام اللہ اہل بیت کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں خالقیت کے مظہریت کے طور پر، یہ بھی نہیں ہے. اسم کیونکہ دلالت کرتا ہے کسی چیز پر، اسم دلالت کرتا ہے. اہل بیت علیہ السلام اس معنی میں اسم نہیں اللہ کے، اسم ایک لفظ ہے نا، ہم بولتے ہیں خالق رازق، لفظ جو ہے لفظ خالق، لفظ رحمان رحیم. اللہ یہ تو لازمی بات ہے، اہل بیت علیہ السلام لفظ نہیں ہے، حروف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک اسم ہے جو صوفیہ ذات کہتے ہیں عین ذات الہی ہے، عین ذات الہی یعنی العلیم القدیر، اور ہم بھی کہتے ہیں یہ صفات جو ہے عین ذات الہی. اہل بیت علیہ السلام یہ نہیں ہے. اہل بیت علیہم السلام اس طرح سے اسماء الہی نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہم السلام اسماء الہی مجازن، کہ جس طرح اسم مسمى پہ دلالت کرتا ہے، مسمى کو دکھا دیتا ہے آپ کو. ہم کہتے ہیں کہ احمد کہاں ہے، احمد وہاں ہے. احمد جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے ایک شخص جو احمد ہے اس پر. اہل بیت علیہ السلام اسماء الہی ان معنوں پر. اہل بیت علیہ السلام رہنما ہیں، دال ہیں، دلالت کر رہے ہیں، ارشاد کرتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی معرفت آپ کو دیتے ہیں ان معنوں پر. وَإِلَّا عَلَى كُلِّ حال. تو اب غلو کے مختلف یہ غلو جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے ہاں. غلات بہت ہی خطرناک طائفہ ہے میرے محترم ناظرین، کیونکہ غالی اس طریق سے آ کر شیعوں کو کافر بناتے ہیں، نجس بناتے ہیں، اللہ کے دین سے نکال دیتے ہیں، جہاں سے شیعوں کو تصور بھی نہیں ہوتا. غالی کیا کرتا ہے؟ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے راستے سے آپ کو کافر بناتا ہے. ناصبی کیا کرتا ہے؟ ناصبی تو وہ کہے گا کہ بھئی اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی تعریف کرے گا اور اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گٹائے گا. وہ تو دور سے اس کے ماتھے پہ لکھا ہے دشمن ناصبی، اس کو بات کو سن کر رہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ناصبی ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن غالی بہت خطرناک کافر ہے، سب سے خطرناک کافر جو شیعوں کو کافر بناتا ہے، دین سے نکال دیتا ہے، غلات ہیں لعنت اللہ علیہ. وہ کون ہے؟ وہ غلات لعنت اللہ علیہ. وہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے محبت کے راستے سے، ان کے فضائل کے راستے سے، کیونکہ ہر شیعہ اہل بیت علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتا ہے اور شیعوں کو خوشی ہوتی ہے اور ان کے دل باغ ہوتے ہیں جب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور شیعہ روتے ہیں جب اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سنتے ہیں. تو غالی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آ کر آپ کو ایک دو صحیح فضائل سنائیں گے اور دو چار باطل فضائل سنائیں گے اور آپ سے کہہ دیں گے کہ بھئی جس نے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت پہ شک کی وہ حرامزادہ ہے. اور وہ جو کفرانہ اور کافرانہ جو فضائل وہ سنائیں گے در حقیقت فضائل نہیں ہیں، وہ کفر محض ہیں. اور آپ کہیں گے کہ ہم اس پہ شک نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کافر ہو جائیں گے، ہم حرامزادے بنیں گے. اور آپ وہ کفر پہ اعتقاد رکھیں گے، انہوں نے نستجیر باللہ، اللہ اہل بیت علیہ السلام آپ سے بیزار ہوں گے، آپ پہ لعنت کریں گے. اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کا کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اگر آپ کے عقائد صحیح ہیں، اگر آپ کے عقائد صحیح ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اگر آپ کے عقائد صحیح ہیں تو اہل بیت علیہ السلام آپ سے راضی ہیں. اگر عقائد ہی آپ کے باطل ہیں، عقائد دیکھیں ہمارے احادیث میں ہے کہ نصرانی سے، یہودی سے، ناصبی سے، خارجی سے بدتر ہے کون؟ غالی لعنت اللہ علیہ. اور غلو کا جو وسیع پیمانے پر پاکستان میں، ہندوستان میں جو انتشار ہے، اللہ جانتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے غلو کا. اور علماء تو خود غالی ہوتے ہیں، بہت سارے علماء ان کو صحیح عقائد نہیں آتے، وہ قم میں مراجع وغیرہ اللہ جانتا ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اتنے علماء، یہ تو ایک ایسی مصیبت ہے، مولا امام زمان علیہ السلام آئیں گے اس کو سالو کریں گے، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. جو شیعہ علماء کا جو فتنہ ہے اور شیعہ ذاکرین کا جو فتنہ ہے، اللہ جانتا ہے. جماعت عمریہ بہت جو شیعہ بن جاتے ہیں بہت صاف دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، وہ ہم حاضر و آمادہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے اس کو مان لے. لیکن یہ شیعہ مولوی اور شیعہ ذاکر اور جن لوگوں کا دماغ ان لوگوں نے خراب کیا ہے، وہ جن جہالات کے راستے پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا
ان کو کیا کرے، ارشاد کرے، ہدایت کرے۔ میں تو متحیر ہوں، میں تو متحیر ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب قرب الاسناد ایک بہت ہی نہایت محترم کتاب اور قابل اعتماد کتاب، معتبر ترین کتب میں سے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس حدیث میں کہ رسول اللہ صفحہ نمبر 64 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صنفان لا تنالهما شفاعتی، دو گروہ ایسے ہیں جن کو میری شفاعت نہیں پہنچیں گے، سلطان غشوم عصوف، ایک بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، عصوف بھی، غشوم بھی ظالم اور عصوف بھی ظالم ہے، دونوں مطلب ایک ہی، ظلم کرتا ہے، اس بادشاہ کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ وغال فی الدین، اور جو دین میں غلو کرتا ہے، مارق منہ، دین سے، وہ غلو کے سبب دین سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، غیر تابع ولا نازع، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا اور اپنے غلو سے باز بھی نہیں آتا۔ یہ کتاب ہے کتاب التوحید لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المعرفہ۔ یہاں پہ روایت ہے ہمارے آقا، ہمارے سرور حضرت امام رضا علیہ السلام سے، فرمایا الغلاة الذین صغروا عظمت اللہ، غلاة وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی عظمت کو چھوٹا کر دیا، اللہ کو چھوٹا بنا دیا، ان لوگوں نے اللہ جیسے دوسروں کو بنا دیا، اللہ جیسوں کہ اہل بیت علیہ السلام کو کھانے کا احتیاج نہیں ہے، نستجیر باللہ، اہل بیت علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، اہل بیت علیہ السلام چھوٹے تھے، پیدائش ہوئی ان کے چھوٹے تھے، بچپن میں وہ ماں کا دودھ پیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھیوں کے دہن مبارک میں رکھتے تھے، تو وہ وہاں سے ان کا تغذیہ ہوتا تھا، پھر بڑے ہو جاتے تھے، پھر نوجوان ہو جاتے تھے، پھر بزرگ ہو جاتے تھے، پھر بوڑھے ہو جاتے تھے، بیماری ہوتی تھی ان کو، کیسے ہو، پھر وہ صحت یاب ہوتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، بعض دفعہ زہر سے شہید ہوتے تھے، بعض دفعہ تلوار سے شہید ہوتے تھے، اور تم لوگوں نے آ کے پھیلا دیا کہ ان کو بھائی کو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ غالی وہ انہوں نے کہ غالی لعنت اللہ علیہم، انہوں نے اللہ کی عظمت کی تحقیر کی ہے۔ فمن احبہم فقد ابغضنا، جو شخص غالی سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھتا ہے۔ ومن ابغضہم فقد احبنا، اور جو غالی سے بغض رکھے اس نے ہم سے محبت کیا۔ ومن والاہم فقد عادانا، جس نے غالی سے محبت کیا اس نے ہم سے دشمنی کیا۔ ومن عاداہم فقد والانا، اور جس نے غالی سے دشمنی کی ہے اس نے ہم سے محبت کی۔ ومن وصلہم فقد قطعنا، جو غالی پہ احسان کرتا ہے اس نے ہم پہ ظلم کیا، ہمارے ساتھ جفا کیا۔ اب تم خود سوچ لو، ومن قطعہم فقد وصلنا، اور جو غالی سے برائی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، ان سے اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے، اس نے ہم پہ احسان کیا، اس نے ہمارے ساتھ نیکی کیا۔ ومن جفاہم فقد برنا، اگر آپ غالی سے بدی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جفا کرتے ہیں، تو ہم سے یہ نیکی ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام سے نیکی ہے۔ ومن برہم فقد جفانا، اور جو غالی سے نیکی کرتا ہے، کیونکہ غالی غلیظ ترین کافر، نصرانی سے بدتر، یہودی سے بدتر، ہندو مشرک سے بدتر، خارجی سے بدتر، ناصبی سے بدتر، سب سے بدتر کافر کون ہے؟ عدو اہل بیت علیہ السلام کا کون ہے؟ غالی غالی غالی۔ یہ غلو کا جو کفر جو ہے، تم میرے ساتھ چھوڑ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ چھوڑ دو، سپورٹ نہ کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے مرنا ہے، اللہ آپ لوگوں سے بہت بڑا ہے، اہل بیت علیہ السلام آپ لوگوں سے، میرے ویور سے، میرے فالوور سے وہ بہت بڑے ہیں، اہل بیت علیہ السلام آپ لوگوں سے بہت بڑے ہیں۔ اگر وہ دیکھ رہے ہیں، وہ مجھ سے راضی ہیں، امام زمانہ علیہ السلام مجھے یقین ہے وہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ راضی ہیں، تو مجھے کیا پرواہ ہے کہ آپ کے 2-3 فالوور ادھر ادھر خوش ہو جائیں، نعرے بازی کر دیں یا نہ کر دیں، ان سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بھائی۔ ومن اکرمہم فقد اہاننا، جس نے غالی کی، خوب یاد رکھو یہ باتیں یاد رکھو، یہ ہدایت چاہتے ہو،
ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو اس کو اپنا نصب العین بناؤ۔ جس نے غالی کا احترام کیا ہے اس نے ہماری توہین کی ہے، غالی کا احترام نہ کرو۔ ومن اہانہم فقد اکرمنا، جس نے غالی کی توہین کی اس نے ہمارا احترام اور تعظیم کیا۔ تو آپ ایک غالی کو دیکھتے ہو، آپ پہ حرام ہے اس کی تعظیم کریں، آپ پہ واجب ہے اس کی توہین کریں، اس کے منہ پہ تھوک لیں، یہ غالی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ شیعہ نوجوانوں کو یہ کافر بناتا ہے، یا عورتوں کو، شیعہ زنانیوں کو، شیعہ فیملیز کو، شیعہ قصبوں کو، گاؤں کو پورا کا پورا کافر بنانے کے چکر میں سارا دن پیسے بھی لیتا ہے اس پر۔ ومن قبلہم فقد ردنا، جس نے غالی کی بات قبول کی، غالی کو اپنے پاس بٹھایا، اس کو قبول کیا، اس نے ہمیں رد کیا ہے۔ ومن ردہم فقد قبلنا، اور جس نے غالی کو رد کیا، مردود کیا، اس نے ہم کو قبول کیا ہے۔ ومن احسن الیہم فقد اساء الینا، جس نے غالی پہ احسان کیا کرے، نیکی کرے، اس نے ہم سے برائی کیا۔ ومن اساء الیہم فقد احسن الینا، اور جس نے غالی سے برائی کیا ہے، بدی کیا، غالی کو تمانچہ مارا ہے، اس نے ہم سے نیکی کیا، اس نے ہم سے پیار کیا، اس نے ہماری تعظیم کیا۔ ومن صدقہم فقد کذبنا، یاد رکھو میرے عزیزو، ومن صدقہم فقد کذبنا، غالی کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کی تکذیب ہے۔ ومن صدقہم، جس نے غالی کی تصدیق کی ہے اس نے ہماری تکذیب کی۔ اور بھائی اگر آپ ان ٹولوں کی بات سنتے ہو نا، آج توبے کا وقت ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ کھلا ہے، بڑے کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ابھی زندگی ہے، ابھی توبہ کرو، باز آ جاؤ غلو سے، تمہارا ہی فائدہ ہوگا، جتنا تم باطل راستے پہ رہو گے اتنا ہی تمہارا نقصان ہوگا۔ ومن صدقہم فقد کذبنا، جس نے غالی کی تصدیق کی اس نے ہمیں جھٹلایا ہے۔ ومن کذبہم فقد صدقنا، اور جس نے غالی کی تکذیب کی اس نے جس نے غالی کی تکذیب کی اس نے ہماری تصدیق کی ہے۔ ومن اعطاہم فقد حرمنا، جس نے غالی کو عطا کرے اس نے ہمیں محروم رکھا ہے۔ ومن حرمہم فقد اعطانا، اور جس نے غالی کو نہیں دیا، محروم رکھا، اس نے ہمیں دیا ہے، اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یا ابن خالد من کان من شیعتنا فلا يتخذن منہم ولیا ولا نصیرا، اے ابا خالد ہمارے شیعوں کو بتاؤ اگر آپ ہمارے شیعہ ہیں، کسی غالی کو اپنا ساتھی، اپنا دوست، اپنا ناصر، اپنا یار، اپنا مولا، اپنا آقا نہ لو۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، کتاب خصال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، یہ خصال ہے، چھاپ مکتبۃ الصدوق، یہاں پر صفحہ نمبر 72 میں ملاحظہ فرمائیے، صنفانی لا نصیب لہما فی الاسلام، دو لوگ ہیں جن کا اسلام میں کوئی نصیب نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ادنی ما یخرج به الرجل من الایمان ان یجلس الى غال فیستمع الى حدیثه ویصدقه على قوله، وہ ہلکی سی بات، آسان سی بات کہ انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے، ایمان سے آپ ایمان سے نکل جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کسی غالی کے بات کو سن لیں اور اس کی تصدیق کریں۔ کسی غالی کی بات سننا آپ کے لیے حرام ہے، اس کے اگر بات اس کی سنائی دی اس کی تصدیق کرنا، اگر آپ نے تصدیق کی آپ ایمان سے خارج ہو گئے۔ ان ابی حدثنی، میرے والد گرامی امام باقر علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ان کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام نے انہوں نے اپنے جد سے روایت فرمایا صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام الغلاۃ والقدریہ، دو لوگ طائفے ہیں کہ ان کا اسلام میں سے کوئی ان نصیب نہیں، ایک غلات ہیں اور دوسرا قدریہ۔ قدریہ کون ہے؟ قدریہ وہ لوگ ہیں جو جبر کے قائل ہیں، جماعت و مسجد تقریباً سب کے سب جبر کے قائل ہیں۔ یہ کتاب اعمالی صدوق شیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ کا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو ایک حدیث دکھاتے ہیں، حدیث کافی لمبی ہے، صفحہ نمبر 83 میں شروع ہوتی ہے، بس صفحہ نمبر 84 میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا القمہ ما اعجب
ما اعجب اقاویل الناس فی علی علیہ السلام، اے اکرمہ کتنے عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں لوگوں کی باتیں، لوگوں کے عقائد علی علیہ السلام کے متعلق۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی لوگوں نے الہ بنایا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ مدینہ کی گلیوں میں یہ غالی پڑھتے تھے، کہتے تھے لبیک یا جعفر، یعنی آپ ہمارے لبیک اللہم لبیک کے بجائے یہ کہتے تھے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار فرمایا، لعنت فرمایا۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے، بہت سارے ائمہ علیہ السلام کو لوگوں نے الہ بنایا۔ اچھا، یا علقمہ، اے علقمہ کتنے عجیب ہیں لوگ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق عقائد رکھتے ہیں۔ کم بین من یقول انہ رب معبود، کتنے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ رب معبود ہیں، علی علیہ السلام رب معبود ہیں۔ وبین من یقول انہ عبد عاص للمعبود، اور بہت سارے خوارج وغیرہ کہتے ہیں انہ عبد عاص للمعبود نستجیر باللہ، وہ ایک گناہ کار انسان تھے، اللہ سے اللہ کی مخالفت کی انہوں نے، نستجیر باللہ۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ كَانَ قول من ينسبه الى العصيان اهون عليه من قول من ينسبه الى الربوبيه، کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے نزدیک دو طائفے تھے نا، ایک طائفہ کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام رب ہیں، دوسرا طائفہ کیا کہتے ہیں وہ گناہ کار ہیں، انہوں نے ان سے خطا ہوئی ہے، وہ استجیر باللہ گناہ کار آدمی ہیں، دین سے خارج ہو گئے۔ فرمایا خود امیر المؤمنین علیہ السلام ان دو باتوں کے درمیان جو کہتے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام گناہ کار ہیں، یہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا یہ بات، اس قول کے متعلق جو کہتے تھے کہ علی علیہ السلام کیا ینسبہ الی الربوبیہ، ان کو رب کہتے تھے، ان کو رب کہتے تھے۔ لیکن عزیزو، رب بالاطلاق آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو نہیں کہہ سکتے رب، یعنی بغیر کسی قید کے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہ دین کے رب ہیں یا مثلا ہدایت کے رب ہیں، اس طرح قید لگا کر، مثلا وہ لوگوں کے شیعوں کے ہدایت کے رب ہیں، اس طرح قید لگا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیعوں کی ہدایت کی تربیت کرتے ہیں، لیکن علی الاطلاق رب نہیں کہہ سکتے، مطلقاً وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان کو نبویت کی طرف نسبت دیتے ہیں، مطلق قول مطلق، ٹھیک ہے نا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، کیونکہ رب اللہ کے صفات میں سے رب بغیر قید۔ تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نزدیک یہ قول زیادہ پسند تھا کہ کوئی کہہ دے کہ وہ گناہ کار آدمی ہے، اس کے مقابلے میں کہ کہہ دیں کہ وہ کیا ہے، وہ رب ہیں۔ عیون الاخبار لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 2، آپ ایران مشہد مقدس، یہاں پہ آپ کو لے کے آتے ہیں کچھ احادیث امام رضا علیہ السلام سے غلات کے متعلق۔ غلات مفوضہ جو ہیں غلات کی ایک قسم ہے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونپ دیا ہے خلقت کا اور رزق کو اہل بیت علیہ السلام پر، اللہ نے یہ مثلا جیسے امامت کے فرائض اہل بیت علیہ السلام کو سونپ دی ہیں، اسی طرح خالقیت رازقیت بھی اہل بیت علیہ السلام کو سونپ دی ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے زمین آسمان چاند سورج میں اور آپ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام نے خلق کیا اور وہ رزق دے رہے ہیں، یہ تفویض ہے۔ وہ یہ بھی غلات یہ بھی کہتے تھے کہ اب جتنے دین میں فرائض ہیں ان کو بجا لانا ضروری نہیں ہے۔ اب سب غلات نہیں کہتے تھے، غلات کے مختلف طوائف تھے، غلات میں سے بعض مفوضہ تھے، کہتے تھے کہ بھئی اگر لواط کرنا ہے تو کون سی بری بات ہے، آپ یہ قرآن ٹھیک ہے کہتا ہے لواط نہ کرو، حدیث میں ہے، لیکن یہ آپشنل ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، کوئی بات نہیں کرنا چاہتے نہیں کرو، نماز نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھ، کوئی ضروری نہیں نماز پڑھنا، بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ کسی کی بیوی کے ساتھ آپ جا کے ادھر ٹھیک ہے نا زنا کریں، کوئی بات نہیں، یہ اس میں کوئی قبح نہیں۔ تو وہ اس طرح کہتے تھے۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں ان کے متعلق، اور اس باب میں اور ہماری کتب میں بہت ہیں احادیث۔ اچھا، میں آپ کو یہ تو حدیث کافی لمبی ہے، میں یہ نہیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، سے اگلے حدیث نمبر 2 میں حضرت مولانا
ابو الحسن الرضا المرتضی سلام اللہ علیہ، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الغلاة الا كانوا یہودا الا كانوا مجوسا، اللہ الغلاة کو لعنت کرے۔ غالی شیعہ ہوتے تھے، غالی یعنی شیعہ تو نہیں ہے، کافر ہیں، شیعوں میں سے نکلتے تھے۔ خدا لعنت کرے غلاة کو، کاش یہ یہودی ہوتے، کاش یہ نصرانی ہوتے، کاش یہ مجوسی ہوتے، یعنی نصرانی مجوسی یہودی ان سے بہتر ہے۔ الا کانوا نصارا، کاش یہ نصرانی ہوتے۔ الا کانوا قدریہ، آپ کو پتہ ہے قدریہ کون ہے؟ آپ کے اشاعرہ یہ قدریہ ہیں، آپ کے ماتریدیہ قدریہ ہیں، آپ کے جماعت عمریہ قدریہ ہیں، یہ سب قدریہ ہیں، یہ سب قدریہ ہیں۔ یہ عمری ہوتے بہتر تھا اس سے غالی بنے۔ الا کانوا مرجئہ، کاش یہ مرجئہ ہوتے۔ مرجئہ کون ہے؟ مرجئہ آپ کے جماعت عمریہ ہیں، ارجاء کرتے ہیں نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، چوتھا خلیفہ مانتے، اس کو بولتے ہیں ارجاء۔ الا کانوا حروریہ، کاش یہ خارجی ہوتے۔ خارجی کون ہے؟ خارجی وہ طائفت ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیتے تھے، تکفیر کرتے تھے، کاش یہ خارجی ہو، یعنی ان سب طوائف سے بدترین کافر، ٹھیک ہے نا، حدیث میں کل سب سے بدترین کافر کیا ہے؟ ناصبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلب خنزیر سے بھی بدتر ناصبی کو قرار دیا، یہ غلاة ان سے بھی بدتر ہے، غلاة ان سے انہی کے درجے پہ ہیں، ان کے درجے سے بھی بدتر ہے۔ لا تقاعدوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ولا تصادقوہم، اور ان کو تصدیق نہ کرو۔ ہاں جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ، نکتہ بڑا نکتہ ہے جی، نعرہ حیدر سلام اللہ علی امیر المؤمنین، تصدیق نہ کرو ان کی، بہت بڑی گناہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی شخص غلو کر رہا ہے، آپ اس کو لیے نعرہ بازی کریں، اس کی تعریف کریں، بہت یعنی اہل بیت علیہ امام زمان علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے مترادف ہے۔ وَأَبْرَأُ مِنْهُمْ، بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ، ان سے بیزاری کا اظہار کرو، غلاة سے بیزاری کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لعنت کرے۔ ملاحظہ فرمائیے، حدیث ابو ہاشم جعفری روایت کرتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام سے کہ میں نے ان سے پوچھا غلاة اور مفوضہ کے متعلق، تو فرمایا الغلاة کفار والمفوضہ مشرکون، غالی کافر ہیں، مفوضہ مشرک ہیں۔ من جالسہم او خالتہم او آکلہم او شاربہم، جو شخص غالی کے ساتھ بیٹھے، غالی کے ساتھ اٹھے، غالی کے ساتھ کھانا کھائے، غالی کے ساتھ چائے پانی پی لے، او واصلہم، یا ان کے ساتھ نیکی کرے، او زوجہم او تزوج منہم، ان کو رشتہ دے دے، غالی سے رشتہ لے لے، او آمنہم او اعتمنہم علی امانت، ان کو امانت دے دے یا ان کے امانت اپنے پاس رکھ دے، او صدق حدیثہم، یا ان کی بات کی تصدیق کرے، او اعانہم بشطر کلمت، ایک لفظ سے بھی ان کی تصدیق کرے، غالی کی تعریف کرے، تصدیق کرے، خرج من ولایت اللہ عز وجل و ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ولایت اہل البیت علیہ السلام، وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے بیزار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے خارج ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے بیزار ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اصول میں سے، اصول اربعہ میں سے کچھ اصول ہمارے پاس موجود ہیں. انہیں اصول میں سے ایک کتاب ہے، کتاب عبداللہ بن یحییٰ الکاہلی، جو کتاب اصول اربعہ میں سے جو اصول 16 ہیں اس میں کے ساتھ چھپی ہے. اس میں صفحہ نمبر 125 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. ابو عبداللہ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں: لا تفضلوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدا فإن اللہ قد فضلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کو تفضیل نہ کرو، نہ بولو کہ علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام، ہماری جان ان پہ فدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. کیونکہ بعض غلات یہ کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے. ولا تفرطوا، اور تفریط نہ کرو، تفریط نہ کرو، دین میں زیادہ روی نہ کرو. ولا تغلو، اور غلو نہ کرو. اب غلو کیا چیز ہے؟ ولا تقولوا فینا ما لا نقول، ما لا نقول. غلو یہ ہے میرے عزیز کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ایک ایسے صفات کا اظہار کرو جو وہ خود اپنے متعلق نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہم السلام یہ صفات، ان کے اوصاف، ان کے فضائل احادیث میں الا ماشاء اللہ، اللہ جانتا ہے یہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل کے احادیث ہیں یہ انٹچڈ ہیں ابھی تک. یعنی اتنے 100 سال گزر رہے ہیں، علماء ان کو نہیں پڑھتے، نہیں سناتے، ان کی شرح نہیں ہوئی ہے. ایسے ہیں کہ جیسے ورجن، جیسے امریکہ ہے نا، امریکہ 1496 میں کرسٹوفر کولمبس نے